السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 116۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا یا نہیں بخشتا، ان یشرکا، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، بھی اس کے ساتھ، یغفر، اور وہ بخش دیتا ہے، ما دون ذالک، اس کے سوا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ومن یشرک، اور جو شریک ٹھہرائے، باللہ، اللہ کا، فقط دل، پس وہ گمراہ ہوا، دلالم بعیدا، دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یہ آیت کی ملتی جلتی آیت ہم نے اسی بارے میں پڑھی ہے، آیت نمبر 48 میں، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی بخشش نہیں کرے گا۔ جو اس کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو، یعنی کہ کسی کو اللہ جیسا سمجھے۔ اللہ کی صفت ہو سکتی ہے کسی بندے میں، لیکن اوورآل کوئی اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رنگ چڑھ سکتا ہے لیکن اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ واحد ہے، وہ دینے والا ہے، وہ مٹانے والا ہے، وہ بنانے والا ہے۔ ہر چیز الٹیمیٹلی اسی کی طرف لوٹتی ہے، اور ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے۔ صرف شرک کی بخشش نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی شخص جتنے بھی گناہ کر لے، پہاڑوں جتنے کر لے، سمندروں جتنے کر لے، ایک بار وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کے اس کو منا لے کہ مولا میرا یہ گناہ ہے تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو گناہ اس کے ساتھ ان کی بخشش ہے، جو بندوں کے ساتھ ہیں وہ بندے معاف کریں تو بات بنتی ہے۔ لہٰذا کوشش ہی یہی ہونی چاہیے کہ بندوں کو اتنا دکھ دیا ہی نہ جائے کہ کل ان سے معافی مانگنی پڑے۔ جتنا ہو سکے مخلوق سے ہٹ کے چلا جائے، مخلوق کے ساتھ بہت کم انٹریکشن ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ معافیاں مانگنے اور دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ بس اپنے کام سے کام رکھا جائے، کم سے کم کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو شخص بھی شرک کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ سے دور چلا گیا، اب اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو اسلام کے راستے پر ڈال سکتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر شرک میں مبتلا ہو گیا تو وہ دور چلا گیا۔ اب جو دور چلا جاتا ہے نا، اس کی واپسی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا تو ہمیں اپنی بارگاہ کے قریب رکھی، تو ہمیں اپنے سے خود سے دور نہ ہونے دے۔ آیت نمبر 117۔ ان یدعونا، نہیں عبادت کرتے، من دونہ، اس کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر دیویوں کی۔ اناس جو ہے نا، یہ مؤنث سے لفظ نکلا ہے۔ وَإِن یدعونا، اور نہیں عبادت کرتے یا پکارتے، الا مگر، شیطانم مریدا، سرکش شیطان کی۔ سرکش یعنی کہ جس پر لعنت کی گئی ہے، یا جو جان بوجھ کے وہ گناہ کرنے والا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جتنے بھی مشرک ہیں یہ مؤنث چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے لکڑی مؤنث ہے، لکڑی کی عبادت کرتے ہیں، لات، منات، عزا، یہ ساری۔ اب آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں تو ادھر بھی ماتائیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، مورتیاں ہیں، یہ سب کچھ مؤنث ہے۔ اور یہ مؤنث کی یعنی کہ عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، بے جان مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مولانا تھانوی نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو کبھی مؤنث میں نہیں لکھ سکتے، بلکہ اللہ کی مذکر مؤنث ہی نہیں ہے۔ وہ اس چیز سے بھی پاک ہے کہ وہ دو ہو سکتے ہیں۔ اللہ جو لفظ ہے وہ تو خالصتاً توحید کا لفظ ہے، نہ تو اس کا مؤنث بن سکتا ہے، نہ مذکر بن سکتا ہے، نہ جو خدا ہے وہ زیادہ خدا بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی جمع بھی نہیں ہے، اللہ کی مؤنث بھی نہیں ہے۔ اللہ اتنا پیارا لفظ ہے، پڑھنے میں لبوں کو بھی جنبش نہیں دینی پڑتی، آسانی سے زبان اور تالو کے ساتھ مل کے لفظ اللہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی، بے اختیار بچہ بھی روتا روتا اللہ اللہ کر لیتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والی آنکھ اور دل ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بچہ اللہ کو پکار رہا ہے، اور وہ مذکر بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی مؤنث کا جوڑ بنایا جا سکے۔ وہ واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اس نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اس کو اس چیز کی حاجت نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھے اور شرک سے بچائے رکھے،
آمین۔ اور اللہ والے جو ہیں، جو ہمارے اوپر اٹیک آتا ہے کہ ہم اللہ والوں کو اللہ کا شریک نعوذ باللہ استغفر اللہ بناتے ہیں، تو یہ بڑا ہی ان کا مسکنسیپشن ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملانے کا راستہ ہیں، اور بس وہ اللہ تک پہلے پہنچ گئے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے، اللہ کو جان لیا، اللہ کے قریب ہو چکے، اللہ کی قربت پا لی، لہٰذا وہ ہم سے آگے ہیں۔ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اللہ مل جائے، لیکن چونکہ ہماری تڑپ اور طلب میں فرق ہے، ہم دنیا میں زیادہ اور آخرت کے لیے کم ہیں، تو اس لیے ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے جہاں اللہ والے پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان اللہ والوں کی سنگت عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 118، لعنہ اللہ، لعنت فرمائی ان پر اللہ نے، وقالا، اور اس نے کہا، لا تخذنہ، کہ میں ضرور لوں گا، من عبادکا، تیرے بندوں سے، نصیبم، حصہ، مفروضاً، مقرر شدہ۔ یہ شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو لعنتی بنا دیا، تا قیامت اس پر لعنت پڑتی رہے گی، اور اللہ نے اس کو، لعنت کا مطلب اپنی رحمت سے دور کر دیا، اب اس کی بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو نے مجھے لعنتی بنا دیا، تو آج سے میں نے ٹھان لیا کہ میں تیرے بندوں، یعنی کہ اولاد آدم، جس کو سجدہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، آج میں تیرے بندوں سے اپنا مخصوص حصہ ضرور لوں گا، یعنی کہ ان کو اتنا گمراہ کروں گا اور ایسے طریقے سے گمراہ کروں گا کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے یا ایمانی بات ہے۔ اس طرح انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے والی مخلوق کا نام شیطان ہے۔ اس کا حملہ کا طریقہ اتنا صاف ہے اور یہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے کہ یہ انسان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ میں اس کے اوپر حملہ کر چکا ہوں۔ یہ عبادت کے اندر بھی حملہ کر دیتا ہے، یہ بات کرنے کے دوران بھی زبان کی نوک پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے دل کے اوپر اپنے وسوسے ڈال دیتا ہے، یہ کام کرنے میں بھی اس کو جتانے اور اس کا احسان جتلانے میں بھی اپنا کام کر جاتا ہے، یہ ہر معاملے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کے بندوں سے مقرر حصہ لے رہا ہے۔ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور وہ واقعی میں اپنا کام بڑی ہی صفائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کے برعکس ہم اس سے اور نفس سے جنگ کرنے میں مصروف ہیں، لیکن ہم ابھی تک کامیابی کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ روز بروز نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں شیطان کے حملوں اور اس کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک کی آیات ہی ہمیں اس نے سکھا دی ہیں شیطان کے حملوں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے، اگر ہم ان کو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے گا۔ وہ ایک آیت ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ کے تو یہ پڑھنی ہے، پھر آگے پڑھنا ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ یہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، پھر اعوذ باللہ پڑھنا، پھر سورۃ ناس پڑھنا، من شر الوسواس الخناس، وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور شیطان کے حملوں سے بندے کو بچا لیتا ہے، لیکن وہی بندہ بچتا ہے جو بچنا چاہتا ہے۔ یہ بات نوٹیبل ہے کہ ہر بندہ شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتا، جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، لہٰذا ہمیشہ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 119، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں امید دلاؤں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا۔ یہ جن لفظوں کے شروع میں لا آ رہا ہے نا، یہ لائے تاکیدیہ ہے۔ تاکیدیہ مینس یہ لائے نافیہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ نفی کی بات نہیں ہو رہی، یہ تاکید کی بات ہو، اس میں بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، کہ وہ ضرور چیریں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، ہم انہیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ، کہ وہ ضرور بدل ڈالیں، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانِ، اور جو شخص بناتا ہے، یتخذ بناتا ہے، شیطانہ، شیطان کو، ولیًا، اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
فقد خسرا، تو پس اس نے نقصان اٹھایا، خسرانم مبینہ، کھلا نقصان، یعنی کہ جب عرب کسی بات پر زور دیتے ہیں تو ایک لفظ کو دو بار کہتے ہیں. خسرا خسرانن یعنی کہ یہ بات پہ بڑا زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ اس نے بہت زیادہ نقصان اٹھا لیا ہے. اس آیت میں عرب میں کفار عرب کا جو ایک دستور تھا وہ بتایا جا رہا ہے. شیطان کا حملہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے گمراہ کرتا ہے. شیطان نے کہا کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور ضرور انہیں جھوٹی امید میں رکھوں گا. جھوٹی امید کیا ہے؟ کہ یہ جو تمہارے پاس زندگی ہے نا، یہی سب کچھ ہے اور اس میں تم محلات تعمیر کر لو، اس میں تم اپنی خواہشات پوری کر لو. اب ایک ہی تو زندگی ہے، ہم اس میں بھی نہ اپنے بالوں کو ایسا سٹائل میں بنائیں، ہم اس میں بھی نہ یہ والا ڈریس اپ ہوں، ہم اس میں بھی فلاں پارلر سے نہ تیار ہوں. تو یہ جھوٹی امیدیں دلا کے، جھوٹی خواہشات کے اوپر لگا کے، فریب کا جو جال ہے نا اس کو تیار کر کے بندے کو اس میں ٹریپ کر لیتا ہے اور بڑی آسانی سے بندہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. اور پھر وہ دعا کرتا ہے ہائے میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا تو میں نے سب سے پہلے یہی کام کرنا. جھوٹی امید جو شیطان دلاتا ہے وہ اسی بات پر، خواہشات کی تکمیل ہی پر دلاتا ہے. اور انہیں حکم دوں گا، یہ دو بار قرآن اس آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، انہیں حکم دوں گا. اب ظاہر ہے شیطان بندے کو حکم دے سکتا ہے، پھر اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ بندے کو حکم دے گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دے. اب عرب کا ایک دستور تھا کیا کہ جو اونٹنی 5 بچے پیدا کرتی تھی اور اس کا 5واں بچہ نر ہوتا تھا، یعنی کہ 4 بچے مادہ اور 5واں بچہ نر ہوتا تھا، تو وہ جو نر بچہ ہوتا تھا وہ اس کے کان کو سوراخ کر دیتے تھے اور اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اب جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، وہ جانور دور سے پہچان لیا جاتا تھا. اب اس کا نہ گوشت کھانا ہے، نہ دودھ پینا ہے، نہ اس کے اوپر سواری کرنی ہے، نہ اسے کسی قسم کی کوئی ڈیوٹی لینی ہے، نہ اس سے سفر کروانا ہے، بلکہ وہ بتوں کے کام پر ہے، نام پر ہے، وہ جہاں مرضی بے مہار چلتا پھرے. کوئی اس کو کچھ بھی کہنے کا، چھڑی سے بھی مارنے کا یا اس کو سمجھانے کا ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ شیطان کا حملہ تھا اس دور کا. آج کے اذان الانعام کیا ہیں؟ آج کے اذان الانعام ہیں جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں یہ ہم شیطان کے حکم سے ہی کر رہے ہیں. آذان الانعام یہ ہیں کہ آپ اپنی ٹانگیں آدھی آدھی ننگی کر لیں، آپ اپنے بازو اتروا لیں. ہاف بازو کا تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے. آپ اپنے گلے آگے پیچھے سے ڈیپ کر لیں، آپ اپنی کمر ننگی کر لیں، آپ اپنے ناخن لمبے کر لیں، ان کے اوپر گھنگرو باندھ لیں، ہر وقت بدل بدل کے نیل پالشیں لگائیں. اور جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں، چوری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ڈاکہ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں وہ آذان الانعام ہیں. وہ شیطان کے بہکاوے ہی میں آنے والی چیزیں ہیں اور شیطان بندے کو ان چیزوں کے اوپر ڈال دیتا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں حکم دوں گا انہیں کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. تخلیق میں تبدیلی کیا ہے؟ کہ کسی جانور کے کان کاٹ دینا. یہ کوئی شرعی کام تو نہیں ہے. جو اللہ نے جس مخلوق کو جیسے بنایا ہے اس کو کیوں تکلیف دینا؟ عورتوں کا اپنے بال اتنے کٹوا لینا کہ وہ مردوں جیسی لگنے لگ جائے، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے. پھر مردوں کا داڑھی منڈوا دینا، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے. پھر سورج، چاند، ستارے، دریا، پتھر، پہاڑ، یہ چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں اور ان سب کو اپنا معبود بنا لینا، ان کی پرستش کرنا، ان کی پوجا کرنا، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے. اتنا بڑا وسیع معنی ہے اس کا تخلیق میں تبدیلی کرنا کہ خواتین جو اپنے آئی برو بنواتی ہیں وہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. صرف عورت اپنے اپر لپس کروا سکتی ہے کیونکہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. اگر اس کے داڑھی آ جائے تو اس کے بال صاف کروا سکتی ہے تاکہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی بھویں ایسے صاف کروانا کہ صاف کی ہوئی محسوس نہ ہو، نہ تو نوکے بنے، نہ اس کی شیپ بنے، نہ اس کے پتہ چلے کہ یہ بنی ہوئی ہے. بس اس طرح اس کو صاف کر لینا جس سے چہرے کی خوبصورتی برقرار رہے. یعنی کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے پہ نظر نہ ڈالے، اگر ڈالے تو دوسری نہ ڈالے کہ اتنا برا سسٹم لگ رہا ہے. کیونکہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو اتنا مینٹین ضرور رکھنا چاہیے، چہرے پہ صاف ستھرا رکھا ہو، اسے دھوئیں، اس کو کریم لگائیں، کاجل لگائیں، جتنی خوبصورتی ضروری ہے.
اور اس کو ہونٹوں کو رنگنا تو بیٹیوں کو تو بالکل ہی نہیں چاہیے. میں تو بالکل بھی نہیں کہوں گی یہاں پہ جو بیٹیاں ہیں وہ بار بار لپسٹک لگائیں، بلکہ اللہ نے جو نیچرل پنک دیے ہیں ان کو ویسے ہی رکھنا چاہیے، صاف ستھرے. بس اپنے آپ کو مینٹین، بال کنگھی کیے ہوئے، اچھے لباس پہنے ہوں، یہی ہے اور کیا ہے. لیکن اگر اس میں ہم تبدیلی کرتے ہیں، امینڈمنٹس کرتے ہیں اور ان کو خوبصورت بنانے کے لیے لوازمات لگاتے ہیں تو وہ تخلیق میں تبدیلی ہے. میک اپ کرنے سے بھی لک بدل جاتی ہے، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے. سنگار کرنے سے، جیولری پہننے سے، ہر چیز سے یہ خوبصورتی میں آ جاتی ہے. اللہ جمیل یحب الجمال میں آ جاتی ہے. اور یہ بعض موقعوں کے لیے شرعاً جائز بھی ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جنت سے جوڑا آیا تھا شادی پہ جانے کے لیے. تو اٹ مینس کہ ہمیں بھی شادی پر اچھا لباس سیدہ کی سنت کرتے ہوئے پہننا چاہیے، اور تھوڑا بہت تیار بھی ہو جانا چاہیے تاکہ ہمیں لگے کہ ہم دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہیں. نیت بامراد والا اجر ملتا ہے اس کے اوپر. لیکن تخلیق میں تبدیلی اپنے آپ کو ہی چینج کر لینا، اللہ نے جس فطرت پر بنایا اس فطرت سے ہٹ جانا. اللہ نے ہمیں اگر لینینٹ بنایا تو ہم غصے میں آ جانا، اگر اللہ نے ہمیں بنایا اچھے مزاج کا، نرم مزاج کا، تو ہم کسی اور مزاج میں کنورٹ ہو جائیں. اللہ نے ہمیں کالا بنایا تو ہم اس کو گورا کرنے کے اوپر پڑے رہیں، اگر اللہ نے ہمیں گورا بنایا تو ہم اس کو مینٹین کرنے میں لگے رہیں. تخلیق میں تبدیلی بس ایک حد تک کہ ہم اپنے رب سے دور نہ ہوں، بس یہ ایک پورے سینیریو کا ایک چھوٹا سا مطلب ہے. اتنی سی تبدیلی کر لیں کہ بندہ اپنے رب سے دور نہ ہو، اپنے رب کے قریب رہے. اتنے سارے اللہ پاک نے شیطان کے حملے بتا کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اب جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو سمجھ لیں کہ اس نے کھلا نقصان اٹھایا ہے، خسر خسرانن، یعنی کہ بہت زیادہ نقصان اٹھا لیا ہے. اب اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے اس نقصان سے، تو شیطان کے حملوں سے بچنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.